پروگرام نیوز واچ میں ایک بار پھر ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی خان سے، جن کا کہنا تھا کہ پختون قوم پہ آزمائش آئی ہے اور اس آزمائش سے ہر صورت ہم کامیابی سے نکلیں گے۔ میاں افتخار حسین جو خیبر پختونخوا کے وزیر اطلاعات ہیں، 2 روز قبل ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا، اور آج عین اس وقت جب ان کے بیٹے کے لیے دعائیں مغفرت کی جا رہی تھی، ان کے حجرے پر خود کش حملہ ہوا ہے۔ کچھ اطلاعات ایسی بھی آئی ہیں کہ پہلے ہی سے مختلف جو وزراء ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں۔ اس بارے میں ہم مزید جانیں گے دنیا نیوز کی نمائندہ انیلا شاہین سے۔ جی انیلا، کیا یہ بات درست ہے کہ مختلف جو وزراء ہیں ان کو دھمکیاں مل رہی تھیں، لیکن بہرحال اس بات کو زیادہ پبلک نہیں کیا گیا؟ جی جاوید، اس سے پہلے بھی صوبائی وزراء کو وقتاً فوقتاً دھمکیاں دی جاتی رہی ہے، اور اس میں ہٹ لسٹ پر تھے میاں افتخار حسین، جبکہ بشیر بلور پر بھی اس سے پہلے متعدد بار قاتلانہ حملہ بھی ہوا ہے، جبکہ خودکش حملہ بھی ان پر ہوا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ہم دیکھیں تو صوبائی وزیر کھیل و ثقافت سعید عاقل شاہ کو بھی ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ تو یہ سلسلہ تو بہت پہلے سے جاری تھا، ملکن ڈویژن میں مذاکرات، اور پھر اس کے بعد جو آپریشن کے سلسلے میں وہاں سے IDPs آئے تھے، تو اس وقت بھی صورتحال اتنی خراب تھی کہ ہمیں ایک وقت پر یہ لگ رہا تھا کہ جو صوبائی وزراء ہیں وہ بالکل گھروں تک محدود ہو جائیں گے، لیکن ہم نے ان حالات میں بھی دیکھا کہ جس طرح بھی میں اسفندیار ولی کی بات سن رہی تھی، ان کا بھی یہی کہنا تھا۔ تو میں اس چیز کی گواہی اس لیے بھی دوں گی کہ میاں افتخار حسین وہ واحد صوبائی وزیر تھے کہ وہ ہر اس جگہ پہلے پہنچے جہاں پر میڈیا بھی بعد میں پہنچی ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں جاوید کہ جو دہشت گردی کی لہر تھی، جس طرح ہم صوبائی حکومت کے موقف کو بار بار سنتے تھے، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ دہشت گردی کی جو جنگ ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہے، اور جو افغانستان کی صورتحال ہے، جو ہمارے ٹرائبل ایریا کی صورتحال ہے، تو پشاور کے عوام کو وہ باقاعدہ حوصلہ دیتے تھے، اور ان کی جانب سے یہ بار بار کہا جا رہا تھا کہ ایک وقت میں اگر ہم امن کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں ہمیں قربانیاں بھی دینی پڑے گی، لیکن اب جو مراحل آ رہے ہیں، جو 3 مہینوں کی وہ خصوصاً بات کرتے تھے، اکتوبر، نومبر، دسمبر کی، بہت سخت ہوں گے، خصوصاً خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے۔ ہم نے جو سانحہ دیکھا، میاں افتخار کے بیٹے کو جس طرح ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو یہ ایک واضح ہوا ہے کہ یقیناً دہشت گردوں نے بھی اپنی پالیسی تبدیل کر لی ہے۔ پہلے ہم نے دیکھا کہ خودکش حملوں میں عوامی نقصان بہت زیادہ ہوا، لیکن اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ٹارگٹ کلنگ کی طرف ان کا زیادہ وہ ہو رہا ہے، اور جس طرح میاں صاحب کے صاحبزادے کو تھریٹس مل رہی تھی، ان کو باقاعدہ سیکیورٹی بھی دی گئی تھی، لیکن انہوں نے سیکیورٹی واپس کر دی تھی۔ تو جاوید، صورتحال بالکل آپ کے سامنے ہے۔ میاں افتخار اب بھی ہٹ لسٹ پر ہے، بشیر بلور کو متعدد بار دھمکیاں دی گئی ہے، بلکہ امریکن قونصلیٹ پر جب حملہ ہوا تھا تو اس وقت بھی یہ اطلاع تھی کہ اس میں بشیر بلور صاحب کے گھر کو نشانہ بنائے جانے کی کوشش کی گئی تھی۔ وہ بعد میں جو سامنے آیا تو امریکن قونصلیٹ کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ بہت بہت شکریہ انیلا شاہین، ہمیں تفصیل سے بتا رہی تھی کہ مختلف وزراء کو ظاہر ہے کہ جان کی دھمکیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود میاں افتخار حسین ہر وقت پشاور میں موجود رہتے اور اس طرح کے واقعات کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے۔ اسی پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے عوامی نیشنل پارٹی کے سینیٹر عبدالنبی بنگش نے۔ بہت بہت شکریہ بنگش صاحب۔ میاں افتخار حسین کی اگر ہم بات کریں، باوجود اس کے کہ ظاہر ہے کہ سیکیورٹی کنسرن کی وجہ سے اگر عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی قائدین موجود نہیں بھی ہوتے تھے تو میاں افتخار حسین نے پشاور کو نہیں چھوڑا اور وہ مستقل وہاں پر موجود رہے، میاں صاحب اور بشیر بلور دونوں۔ لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حملے کا اور اس طرح کے ظاہر ہے کہ المناک واقعے کا مقصد کیا ہو سکتا ہے، کیا مقاصد لیے جا سکتے ہیں اس سے؟ تھینک یو جاوید۔ اصل میں بات یہ ہے دہشت گردوں کا، اگر آپ نفسیات کی وہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس لیڈرشپ کو، عوام کو ڈیمورلائز کیا جائے، اور ان کو اس بات پہ وہ کیا جائے کہ جو ان کا گناہوں ایجنڈا ہے، اور کہ وہ پورے اس خطے کو، پورے ملک کو کیپچر کرنا چاہتے ہیں اور اس کو واپس پتھروں کے اس میں لے جانا چاہتے ہیں۔ تو یہ اسی کا کڑی کا ایک سلسلہ ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہماری لیڈرشپ نے ثابت کیا ہے، خاص کر آپ نے جو جس طرح بات کی ابھی میاں افتخار کی یا بشیر بلور صاحب کی یا عاقل شاہ کی، یا ایون دو آپ نے دیکھا 350 ہمارے کارکنان اور MPs وغیرہ جتنے بھی شہید ہوئے، یہ ANP کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ فرنٹ صوبہ پختونخوا ہے، اور فرنٹ لائن پارٹی جو ہے وہ ANP ہے، جس نے ابھی تک کافی قربانیاں دی ہیں، لیکن ایک بات واضح رہے کہ یہ قربانیاں ہم دیتے رہیں گے، اور انشاءاللہ اپنے خون سے اور اپنے بچوں کی قربانیوں سے، جس طرح میاں افتخار نے بچے کی قربانی دیے اس ملک اور قوم اور اس مٹی کے لیے، ہم نے یہ جو وعدہ کیا تھا اس قوم کے ساتھ جب ہم نے ووٹ لیے تھے کہ بھئی ہم اپنے خون سے بھی ہو تو اس خطے پہ امن
انشاءاللہ قائم کریں گے. اچھا اور دہشت گرد بنگی صاحب آپ سے پوچھنا یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں کہ جب ظاہر ہے کہ مالاکنڈ میں آپریشن راہ راست کیا گیا اور اس کے بعد اس وقت اب بحالی کا کام شروع ہے اور ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر سیاسی ایکٹیویٹیز جو سیاسی سلسلہ ہے اور سیاسی ایکٹیویٹیز ہیں وہ دوبارہ مالاکنڈ میں شروع کی جائیں، ایک ایسے وقت میں کہ جب ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کے انفراسٹرکچر کو بہت نقصان پہنچ چکا ہے اور آپ کی حکومت کی توجہ اس جانب دلائی جا رہی تھی، بلکہ توجہ کی تو ضرورت نہیں ہے، آپ کو سارے حالات کا خود پتہ ہے کتنا بڑا نقصان ہے ان کوششوں کو جو عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت ہے وہ کرنا چاہ رہی تھی انفراسٹرکچر کو ترقی دینے کے حوالے سے اور اس کو بحال کرنے کے حوالے سے. دیکھیں جی، یہ جو لوگ ہیں یہ تو نہ مسلمان ہیں، نہ پختون ہیں، نہ انسان ہیں، ان کا کوئی مذہب نہیں ہے. یہ تو تباہی اور بربادی کی نشانی ہے. یہ جو کر رہے ہیں اس خطے کو، پاکستان کو اور خصوصاً پختونخوا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. بلکہ انہوں نے، آپ اگر دیکھیں پختونوں کا کلچر ٹریڈیشن دیکھیں، جہاں پہ کہیں میت پڑی ہو، ایک گھر میں غم ہو، اس کے لیے دعا کے لیے لوگ آ رہے ہوں، وہاں پہ جا کے کون کسی کو بمبار کر سکتے یا مار سکتے ہیں. یہ جرگے انہوں نے نہیں چھوڑے، مسجدیں نہیں چھوڑی، کوئی انفراسٹرکچر نہیں چھوڑا، کوئی بمبارگاہ نہیں چھوڑی. مطلب یہ ہے، یہ دہشت اور بربریت ہے اور یہ لوگ ترقی کی طرف پختون قوم کو اور پاکستانی قوم کو ترقی کی راہ پر نہیں دیکھنا چاہتے. تبھی آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان سے کوئی پوچھے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہے. اگر افغانستان میں طالبان کارروائیاں کر رہے ہیں، فلسطین میں، عراق میں، تو